बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको पिछले चंद जो घंटे हैं उसमें कंटिन्यूस अपडेट रखा है नोशकी और पंजगूर से मुतल्लिक। अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है। और इसमें जो खतरनाक सबसे बात है और खौफनाक वजह से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी मुल्हिका इलाके के अंदर ये हमला हुआ है जहां पे पहले ये सारी कार्रवाइयां होती हमें नजर आ रही हैं। तो तुर्बत का ये जो इलाका है ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर का मुल्हिका या उसका करीबी इलाका है, जहां पे इस वक्त खबरें आ रही हैं, जहां पे पाकिस्तान का मीडिया भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तुर्बत के अंदर धमाके की आवाज़ आई है, धमाका हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके ऊपर एक और हमला किया गया है। और उस हमले के बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने अब तक जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई के अंदर अब तक की इत्तलात के मुताबिक कितने लोग मारे गए हैं। और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो कार्रवाई है, जिस तरह हमने नोशकी और पंजगूर के अंदर देखा कि एफसी के जो कैंप्स हैं उनको टारगेट किया गया, लेकिन ये कार्रवाई जो तुर्बत के अंदर हुई है वहां पे बलगतर का इलाका है, वहां पे किसको हिट किया गया है। बहुत सारा प्रोपेगेंडा चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ पिछले चंद घंटों से हो रहा है, जिसमें बहुत सारे इंडियन अकाउंट्स और इंडियन नेटवर्क्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तो इस वक्त जो खबर है कि क्या तुर्बत के अंदर पाकिस्तान की कोई नेवल बेस मौजूद है और क्या नेवल बेस के ऊपर हमला हुआ है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दूंगा। और फिर जाते जाते आपको पंजगूर से मुतल्लिक भी बताएंगे कि पंजगूर के अंदर ऑपरेशन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान क्यों नहीं किया गया कि ऑपरेशन तो मुकम्मल कल का हो चुका है, तो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो भी इख्तिताम पजीर हो गया है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप 2 हफ्तों के दौरान 3 मेजर वाक़यात की बात करें तो ये तीनों मेजर वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब हुए हैं। ये अफगानिस्तान वाली सरहद से लोग ऑपरेट नहीं हुए बल्कि ईरान वाली सरहद से ऑपरेट हुए हैं। और मैंने आपको इस हवाले से कल बताया था कि कड़ियाँ वहाँ पे मिलने वाली बात है। आज सुबह मैंने आपको अरब न्यूज़ के हवाले से बताया और फिर पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो ईरान के सफ़ीर हैं उन्होंने कहा है कि हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना है इस सारी सूरत हाल को रोकने के लिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि हम ईरान को ज़्यादा इस मामले में हिट कर रहे हैं या एग्जैजरेट कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूं और मैं हर वीडियो के अंदर ये आपको बताता हूं कि कहीं पे हमने ये नहीं कहा कि ईरान की गवर्नमेंट ये हमले करवा रही है या ईरान की गवर्नमेंट उन अनासर को बैक कर रही है या सपोर्ट कर रही है। हमारा कंसर्न सिर्फ एक है, वो ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया केच वाक़े के बाद पाकिस्तान और ईरान की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने कहा था कि लोग क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं और ईरान ने पाकिस्तान को जबान दी कि कार्रवाई अब नहीं होगी। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी इस वीडियो के अंदर अभी भी ये कहूंगा मजीद डिटेल्स देने से पहले कि ईरान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ईरान की गवर्नमेंट हमले नहीं करवा रही, लेकिन जो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं या हमले करके वापस जाते हैं, जिसकी मिसाल वो मुमताज उर्फ बालाश था जो केच वाक़े के अंदर मुलव्विस था, ये लोग ईरानियन सॉइल यूज कर रहे हैं। ये पॉइंट है। ईरान के हम उसके खिलाफ नहीं बात कर रहे बल्कि वहां पे जो जिस तरह से हम तालिबान के बारे में बात करते हैं कि वहां पे टीटीपी के लोग उस सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं इस वाक़े की तरफ कि जो अभी इत्तलात हमारे पास आई हैं इस हमले के हवाले से। जनाब, तुर्बत के इलाके में धमाके की खबर है और इसकी तस्दीक मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो कर रहे हैं। मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ के वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ज़ोरदार धमाका हुआ है। और ये बलगतर का इलाका है, केच और जो पंजगूर है उनके करीब का या उनका मुल्हिका जो इलाका है वहाँ पर कार्रवाई हुई है
اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پاک ایران بارڈر کے قریب کا یہ علاقہ ہے، اور اس وقت کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور ان دہشت گردوں کے درمیان جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، اور پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی اس لمحے بھی کی جا رہی ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس لمحے تک جو ہمارے پاس نمبر آیا ہے، جو اطلاعات آئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ 3 جو دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان کی فوج نے ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے، اور اس وقت بھی مزید جو اگر ان کے لوگ ساتھ ہیں یا اس حوالے سے پاکستان کی فوج جو ہے وہ جوابی کارروائی کر رہی ہے۔ اب اس حوالے سے ایک اور جو بات ہے کہ کیچ وہ بھی پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر ہے، وہاں پہ بھی حملہ ہوا، اور اس کے بعد پنجگور کا علاقہ چونکہ لگتا ہے ایران بارڈر کے قریب، وہاں پہ بھی حملہ ہوا، اور اس کے ایک دن چھوڑ کے اگلے دن جو ہے بلگتر یا تربت جو اس کو آپ کہنا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی حملہ جو ہے وہ ایران بارڈر کے قریب اس لمحے کی اطلاعات ہیں۔ اب کچھ بہت سارے جھوٹ جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر اور اوورآل سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پھیلائے جا رہے ہیں۔ جو جب سے یہ واقعہ پنجگور اور نوشکی کا ہوا ہے، وہاں پہ انڈین اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں فیک نیوز، پراپوگنڈا، ڈس انفارمیشن بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ بہت ساری باتیں کریں، جی وہ پاکستان کا کوئی گن شپ ہیلی کاپٹر چلا گیا ہے، پھر اور اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ان کا جو فوٹیجز، جو تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی فرق معلوم نہیں ہے کہ یہ جو لوگ بندے اس میں جن کی وہ تصاویر شیئر کر رہے ہیں، وہ جس فورس کا نام لے رہے ہیں اس کی وہ یونیفارم بھی نہیں ہے، اور گن شپ ہیلی کاپٹرز کی باتیں اور فوٹیجز جس کا کوئی اوریجن کوئی معلوم نہیں ہے، اس قسم کی فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس وقت جو خبریں وہاں سے ہیں اس حملے کے متعلق وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ نیول ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ پچھلے حملوں کے دوران جو ایف سی ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیول ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ نیول ایئر بیس کیا یہاں پاکستان کی موجود ہے یا نہیں موجود، تو میں اس بات کی آپ کے سامنے اپنی مکمل ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس کے متعلق ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ تربت کے اندر پاکستان کی نیول ایئر بیس یا نیول ایئر اسٹیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ سن 2017 کے اندر اس کو جو ہے وہ آپریشنل کیا گیا۔ اور اس وقت کے پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر تھے خواجہ آصف، انہوں نے اس کا افتتاح کیا، تو اس کا جو بنیادی مقصد تھا ایک تو عربین سی کے اندر جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، دوسرا یہاں پہ چونکہ ہمارے سیکنگ ہیلی کاپٹرز ہیں، دیگر ہمارا ایئر کرافٹ کھڑا ہوا ہے، تو اس حوالے سے جو سی پیک کو سپورٹ کرنے کا مقصد تھا۔ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو مئی 2017 کی خبر ڈان کی ملے گی، دی نیوز کی ملے گی، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ سی پیک کی سپورٹ کے لیے پاکستان نے نیول ایئر بیس جو ہے اس کو فنکشنل یا اس کو آپریشنل کر دیا ہے۔ لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس نیول ایئر بیس کے اندر گھسنے کی یا اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن گیٹ کے اوپر دھماکہ کیا گیا، وہی سٹائل جو نوشکی اور پنجگور کے اندر ہے کہ پہلے ایف سی کے دروازے کے اوپر اٹیک کیا گیا، پھر جب وہ وہاں ہلچل ہوئی تو پیچھے سے لوگ جو ہے داخل ہونے کی کوشش۔ لیکن اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ ان لوگوں کو گیٹ کے اوپر ہی بڑی بروقت کارروائی کر کے جو ہے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا، اور کسی طور پہ ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ اندر گھس سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہمارے 5 بڑے شہروں کے اندر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان کے تمام شہروں کی جو اور تمام جو علاقے ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور پولیس کو اس بارے میں ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور شیخ رشید نے کہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے دشمن کسی بھی وقت کہیں بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ اور پھر خاص بات یہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنوری اور فروری کے مہینے ایکٹیو اس لیے بھی ہیں کیونکہ یہاں پہ کچھ اور ہیپننگز ہونی ہیں، مارچ کے مہینے میں او آئی سی کے لوگوں نے آنا ہے، اور پھر کرکٹ کے کچھ ایونٹس ہیں، اور اس حوالے سے یہ لوگ تھوڑی سی گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس حوالے سے خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کا چونکہ ٹور 4 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، یعنی آج سے 1 مہینے کے بعد جو ہے، تو یہ اگلے 20 25 30 دن جو ہیں وہ ان کے لیے ان کی پچھلی انویسٹمنٹ کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ لیکن ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا نے آج باقاعدہ اعلان کیا ہے اور اپنا جو شیڈیول ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے، انہیں لاہور کے اندر میچز کھیلنے ہیں، انہیں کراچی کے اندر میچز کھیلنے ہیں، انہیں راولپنڈی کے اندر میچز کھیلنے ہیں۔ تو یہ 3 وینیوز ہیں جس کے اندر وہ ون ڈے میچز بھی کھیلیں گے اور ٹیسٹ میچز بھی کھیلیں گے۔ تو فی الحال تو ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ پاکستان اپنے اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے اوپر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ٹرسٹ بھی کر رہی ہے، اور پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کام پورا کر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ پنجگور کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو دینا ضروری ہے، چونکہ یہ پرسوں کا رات کو اٹیک ہوا تھا تو اس وقت کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، تو انڈین ٹرول جو ہیں انڈین وہ بتا رہے ہیں جی نمبر 1 آرمی، نمبر 1 ایجنسی ابھی تک جو ہے وہ علاقہ کلیئر کیوں نہیں کر سکی۔ تو جو ہماری وہاں پہ ایف سی کے کیمپس تھے وہاں پہ ہم نے کل ہی کلیئر کر دیے تھے، کل ہی آپریشن میں نے آپ کو بتایا تھا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ خاص کر پنجگور کے اندر جو ہے ملحقہ بازار ہے، ملحقہ آبادیاں ہیں جہاں پہ رہائشی ریزیڈینشل ایریا ہے، تو یہ لوگ وہاں سے کچھ فرار ہوئے جن کی تعداد 4 سے 5 ہے۔
یہ وہاں سے بازار میں یا اس ریزیڈینشل ایریا میں انہوں نے خود کو چھپا لیا. تو اب ظاہری بات ہے ہم اپنے لوگوں کے اوپر بمباری تو نہیں کر سکتے یا اپنے لوگوں کے اوپر تو مار نہیں سکتے. تو یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے ہمارے لیے, لیکن فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک ان چھپے ہوئے اور ان علاقوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو کلیئر نہیں کر دیا جاتا, ہم کلیئرنس آپریشن کے حوالے سے اعلان نہیں کریں گے. کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ ایف سی والے ہمارے کیمپس کلیئر ہیں, وہاں پہ کوئی اب ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ باہر والا ہے. تو وہاں پہ انشاءاللہ جلد کوئی خبر آ سکتی ہے. جیسے ہی یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے تو ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.